جامع مسجد رحمۃ اللہ عالمین اسلام آباد میں عید قربان کے تینوں روز قربانی دسترخوان کا اہتمام کیا گیا۔ قربانی دسترخوان میں 3 ٹائم لوگوں کو کھانا دیا گیا۔ ناشتہ اور اس کے علاوہ کھانے میں چکن قورمہ، چکن پلاؤ، مٹن قورمہ، مٹن پلاؤ، پلاؤ، بیف قورمہ اور اونٹ کا گوشت بھی دیا گیا۔ اور عید قربان کے تینوں دن لوگ جوک در جوک آتے رہے اور کھانا کھاتے رہے۔ دسترخوان مسجد کے سربراہ جناب ڈاکٹر عبید صاحب اور کوآرڈینیٹر جناب مراد صاحب اور ان کی انتظامیہ کی طرف سے لگایا گیا۔ آئیے مزید جانتے ہیں کہ جامع مسجد رحمۃ اللہ عالمین کی انتظامیہ اور شرکاء کا کیا کہنا تھا۔ ایک طرف لاکھوں قربانیاں ہوتی ہیں تو دوسری طرف لاکھوں افراد ایسے بھی ہیں جو گلیوں میں نکلتے ہیں، دھوپ میں پھرتے ہیں، گھر گھر جاتے ہیں، گوشت مانگتے ہیں۔ ان میں زیادہ تر اصل مستحق ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک طرف لاکھوں قربانیاں ہیں، دوسری طرف یہ لوگ کیوں نکلتے ہیں؟ اس لیے کہ اتنے بڑے جب صدقے کو منظم طریقے سے کہیں صحیح طریقے سے پہنچانے کا نظام نہیں ہوتا۔ یہ اسی لیے مسجد دسترخوان قربانی دسترخوان بنایا گیا ہے۔ 6 سال سے روایت جاری ہے کہ جو گلیوں میں پھرتے ہیں مسجد آ جائیں، بیٹھیں، کھائیں، بار بار کھائیں، 3 دن کھاتے رہیں۔ ان کو جو گلیوں میں سے گوشت ملتا ہے کچا ہوتا ہے اور کچا گوشت پیٹ نہیں بھرتا، اور کچا گوشت تو ویسے بھی گرمی میں خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر اللہ کی توفیق سے ہم گھروں میں کھانا کھا رہے ہیں، قربانیاں کر رہے ہیں، تو باہر جو ہمارے بھوکے بہن بھائی ہیں یہ بھی ہماری امت ہیں۔ یہ دسترخوان دعوت ہے ہر مجبور باپ کے لیے، ہر مجبور ماں کے لیے، ہر بیوہ کے لیے، ہر یتیم کے لیے، ہر مسکین کے لیے، ہر مفلس کے لیے، ہر معذور کے لیے، ہر مجبور کے لیے۔ مسجد آئے، بیٹھے، کھانا کھائے، واپس پارکوں میں جائے، واپس پھر آئے مسجد میں، کھانا کھائے اور گھر جا کے سو جائے، عید منائے۔ 3 دن کھاتا رہے، کہیں نہ جائے۔ یہ اذیت وہ کیوں سہے کہ مسلمان علاقوں میں مساجد موجود ہیں، وہ پھر بھی مانگنے پہ مجبور کیوں ہیں؟ نظام بنائیے امت کے لیے، ایک رحمت کا نظام بنائیے جس میں کوئی مجبور باپ، کوئی یتیم بچہ، کوئی مجبور ماں، کوئی بیوہ خاتون گلیوں میں جا کے دروازے بجا کر کچے گوشت جمع کرنے میں مجبور نہ ہو، بلکہ جو ہم خود کھاتے ہیں اس کو وہی کھلا رہے ہوں۔ یہ کام مساجد کر سکتی ہیں، مساجد کو کرنا ہوگا، اور مساجد حکومت سے بڑی حکومت ہوتی ہیں جو دلوں پر راج کرتی ہیں۔ دلوں پر راج کرنے والے علماء کو اور ان مساجد کو ایک کردار ادا کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مسجد رحمۃ العالمین اسلام آباد سارا سال مستحق خاندانوں کے لیے رحمت کا مرکز ہوتی ہے، اور سالانہ ایک شاندار پروگرام مسجد قربانی دسترخوان ہوتا ہے جو صبح 9 بجے سے لے کے رات 9 بجے تک مسلسل ہوتا ہے۔ مزیدار ڈشز کا اہتمام کیا جاتا ہے جس میں کیمل قورمہ ہوتا ہے، کیمل پلاؤ ہوتا ہے، مٹن قورمہ ہوتا ہے، مٹن پلاؤ ہوتا ہے، بیف قورمہ ہوتا ہے، بیف پلاؤ ہوتا ہے، شربت، یخنی، سری پانی سے ناشتے کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور 40,000 سے زائد افراد 3 دنوں میں ان کی ضیافت کی جاتی ہے، اور یہ الحمدللہ یہ سلسلہ 3 دن تک جاری ہے۔ یہ اجتماعی قربانی ہوتی ہے اور یہاں پہ کچھ قربانیاں وقف ہوتی ہیں، اور تمام مساجد یہ اقدامات کریں، اپنے اپنے علاقے میں، اپنے اپنے شہر میں یہ مساجد قربانی دسترخوان لگائیں، تو انشاءاللہ کوئی گوشت مانگتا نہیں نظر آئے گا۔ اس کے علاوہ مسجد رحمۃ اللہ عالمین کی جانب سے جو ایک موبائل یونٹ کام کر رہا ہوتا ہے، جو اسلام آباد کی جو سیکورٹی ڈیوٹی پر مامور افراد ہوتے ہیں، طبی عملہ ہوتا ہے، پولیس اہلکار ہوتے ہیں، ناکوں پہ موجود ہوتے ہیں، ڈیوٹیز سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی ہمارا موبائل یونٹ کام کر رہا ہے، ان کے پوائنٹ پہ جا کے ان کو کھانا فراہم انتظامات ہیں۔ مسجد کے ساتھ 4,000 بیوہ خواتین اور 9,000 ان کے یتیم بچے رجسٹرڈ ہیں۔ یہاں پہ جو پیغام ہے کہ ساری مساجد اس کلچر کو عام کریں تاکہ کوئی گوشت مانگنے کا کلچر ختم ہو جائے، وہ بچے بیوہ خواتین اپنی عید خراب نہ کریں، عید کے دن خوشی سے آئیں، مساجد میں بیٹھیں، کھانے کھائیں، پارکوں میں سیر کریں، پھر آئیں پھر کھائیں، تو یہ سلسلہ عام ہونا چاہیے۔ جس حوالے سے جب بھی ہوتا ہے، پچھلے 3-4 سال سے میں مسلسل آ رہا ہوں، میں اپنے گھر سے بھی گوشت لے کر آیا ہوں اپنا حصہ۔ یہ بہت ہی ایک شاندار عمل ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اسلام آباد کی گلیوں میں، اسپیشلی کیپٹل میں اسی طرح ہوتا ہے، تو ابھی بھی یہی ہو رہا ہے۔ جتنے لوگ ہیں میں ان کو پیغام دیتا ہوں کہ وہاں پک کر احسن طریقے سے، آپ ادھر اس طرف دکھائیں تو شاندار طریقے سے لوگوں کو، ایسے ہی ہے جیسے ہم جب کبھی نارتھ پہ ٹور پہ جاتے ہیں تو لوگ اس طرح فوڈ کو انجوائے کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کی کاوش، ان کی ٹیم کی کاوش، یہ بہت بڑی کاوش ہے اور ایک بڑا احسن طریقہ ہے جس پہ، اور یہ بڑے شاندار لوگ اس کو پسند بھی کر رہے ہیں اور اپنا زیادہ سے زیادہ شیئر ڈال رہے ہیں، اور یہ ایک یونیک طریقہ ہے جس میں پچھلی دفعہ جو میرے پاس ڈیٹا تھا مجھے پتہ لگا تھا تو میں اکثر لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں، بھی فون پہ بھی بات ہوتی، 44,000 لوگوں نے کھانا کھلایا۔ تو یہ عام بندے کی بس کی بات نہیں ہے نا وہ ایسا کر سکتا، تو اس طرح مساجد لوگوں کو کھانا پلانا شروع کریں تو یہ بہت ہی شاندار اور احسن ہے۔ میری طرف سے سب کو عید الاضحیٰ مبارک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائی، میرا اسلام آباد میں کم از کم
50 साल हो गया। खान मेरा नाम है। लेकिन बाखुदा आपको हकीकत में बताता हूँ, यहाँ पर मैं पहले बार आया हूँ, लेकिन जैसे मस्जिद का नाम रहमतुल्लाह अलमीन है तो पता चलता है कि वाकई अल्लाह के नेक बंदे हैं और सुन्नत इब्राहिमी पर और वो अमल कर रहे हैं। बाकी सेक्टरों में आपको ये चीज़ नज़र नहीं आ रही। और भी बड़े तंजीमें हैं इस नामों से, मुख्तलिफ नामों से काम कर रहे हैं, लेकिन वो दिखाता कुछ है, करता कुछ है। मालफन ये कह सकता हूँ, 66 साल मेरा उम्र है, सच बात करता हूँ कि इनके जो लोग हैं, यानी ये काना, ये इज़्ज़त, ये एहतराम, ये बैठने का तरीका, ये खाना खिलाने का तरीका, ये मेहमान को बटाने का, बुलाने का तरीका जो है ना, अगर आपके पास कोई कार्ड भी भेज दो, बहुत बड़ी शादी पर भी बुलाए, तो बाखुदा ये इज़्ज़त वहाँ पर भी नहीं मिलती। सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि इसमें इंसान की इज़्ज़त नफ्स बहाल रहते, इज़्ज़त नफ्स मजरू नहीं होते। तो इस तंजीम को अल्लाह इनको मज़ीद ताकत दे, तौफीक दे और